ارے بھائی، آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی۔ اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو اب اس کے ساتھ انہوں نے 5ویں کو بھی ذکر کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے، تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، مذہب نہیں ہے۔ مذاہب تو آلریڈی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سارے مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو، مسالک کے لیے بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے، نوسیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو وہ ایزی رائٹ ہینڈ ڈرائیو کیتی ہے۔ ہمیشہ میں نے نا کالر مائک اسی طرف سے لگایا ہے، اس لیے نا مجھے تردد ہو رہا تھا اس کے اس میں۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا آ کے، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا۔ اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ان ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے باپ کی مسجدیں یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا۔ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے۔ تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی، سادہ اپلیکیشن لکھ کے نا تھانے میں دیں، نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے مجھے تو، اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے تمام مکاتب فکر کی جو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی ہوئی تھی نا، ساری کی ساری اس وقت جو ہے نا وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کالعدم ڈکلیئر ہو رہی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میں تو اس حق میں نہیں کہ کسی تنظیم کو کالعدم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ان کو بھی اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں اپنی اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرلل میں اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں؟ لہذا مساجد
ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی، حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا، جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی، یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں، فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا یہ کوئی فروعی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے علماء کے فتووں کی ضرورت ہوتی؟ ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل حدیث کے پیچھے نماز، سنی کے پیچھے نماز، شیعہ کے پیچھے نماز، یہ تو پرانے مسئلے ہیں، فتوے آج کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ قتل کرنے میں ساتھ دیتی ہے، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتی۔ دیکھیں الٹ چل رہا ہے کام۔ ہمیں ان لوگوں کے فتووں کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ خوارج کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جب حضرت علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا، پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، اگر منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، جس طرح قرآن میں ہے کہ منافق تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا کافر ہیں؟ فرمایا کافر بھی نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے، تو کفر سے تو شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو اب تین ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا، یا کوئی منافق ہوگا یا کافر یا مسلمان۔ تو پوچھا گیا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ایک گروہ ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ تو یعنی مولا علی نے اس گروہ کو باقی گروہوں کی طرح ایک گروہ سمجھا جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ برحق کے خلاف۔ تو بغاوت صرف اہل نہروان اور خوارج نے تو نہیں کی، اہل صفین نے بھی بغاوت کی، اہل جمل نے بھی بغاوت کی، تو اسی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، تو سیدنا علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے، پھر آپ سائڈ پہ رک گئے سیدنا علی کے انتظار کے لیے، اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی، قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار
اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. اب یہ بہت بڑی بات تھی. وہ کام جو نبی الاسلام نے نہیں کیا، یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، لیکن آن دا بہاف آف پرافٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا تھا. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا لا. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا. لا نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں، اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے، جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے. اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو. تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے ماننا ہے؟ تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. تو صحابہ اکرام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی. تو سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے. کن کا؟ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا خوارج کی بات کرتے ہیں نا ان سے، تو کہتے ہیں نہیں خوارج تو کافر ہیں، ان کی مثالیں نہ آپ دیں، ان کو تو کہتے ہی خارجی ہیں. لیکن جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سیدنا علی نے کن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جنگ جمل والوں کے خلاف، بلکہ مجبوراً اٹھائی تلوار تو انہوں نے اٹھا لی تھی. ظاہرہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو اسٹیبلش کرنی تھی سیدنا علی نے، اسی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا دارالخلافہ کوفے شفٹ کرنا پڑا مدینہ شریف سے. کیونکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں وہ. ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمدللہ. تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے، جہاں پہ خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی. تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات، اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگا ہے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں. کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل، اور اہل صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے، ان سے مراد خوارج ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی. تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا، ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں. یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی، اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگ صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے، تو پھر ان کی پوری ناسبیت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، اس سے مراد خارجی ہیں. تو سر پھر خوارج کو آپ نے مسلمان مان لیا. اگر خارجی مسلمان ہے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کیوں نہیں مسلمان؟ حالانکہ خارجی جو ہیں وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے. تو آج اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں کافر، اس کی بنیاد پہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے کہ اس کی وجہ سے کفر دون الکفر تو ہو جائے گا نا. یعنی کفر لوٹ آتا ہے جو بندہ ناحق کسی کو کافر کہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی پھر پوری وہ ایک شرائط ہے، ایک معاملہ لاتا ہے.
تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام میں اتنی ٹالرنس تھی. سیدنا عثمان کو دیکھیں, صحیح بخاری میں اوپر تلے 2 حدیث ہیں 694 اور 695. اس پہ باب باندھا امام بخاری نے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, یعنی بدعتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. یعنی اگر کوئی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے. ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں, امام کی پیروی کریں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر قائم رہنا ہے, اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے. تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے, امام کی پیروی کرنی چاہیے, لہٰذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں. ہیں اگو پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے سوچ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڈے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا, انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا. جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں, تو آپ بھی اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے, امام کی پیروی کرنی چاہیے. ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے, لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی. میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا, ان سے صرف میک اپ نہیں, ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں. آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے, بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یہ مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ 70 سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں. تو یہ بیسیکلی مسجدیں علیحدہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے. اچھا, امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے, بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا, مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی, تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں, ظاہر پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی. اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا. اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے, ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں, تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے, اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو. آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی, بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد ملحد پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے. تو حوصلہ آپ دیکھ لیں. تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں, ہم ہی صدیقی ہیں, ہم ہی فاروقی ہیں, ہم ہی عثمانی ہیں, اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ, اور ہم ہی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اچھا, حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزلٹ نکالا. اب اس کے بعد آگے کوئی مولانا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں, تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے؟ ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ کون یہ جرت کرے گا؟ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے.
یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی، یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے. صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے، اہل تشیع سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز. نمازیں الگ نہیں کرنی. نمازیں اس لیے الگ کی گئیں کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھیں. یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے، تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے. ہاں، پیچھے ریزن ہی یہی ہے، واللہ یہی ریزن ہے، ایک ہی ریزن ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی. وہ کبھی قربانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی، کھال کسی اور کو دے دے گی. جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ ایون کہیں مجبوراً گھس بھی گئے تو چندہ دیے بغیر آپ واپس آ جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں یہ لالچیں موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں. وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے. ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خرد برد کیا، ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے. بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا. یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے. اسی کانٹیکس میں تو میں نے آپ کو فتویٰ بتایا تھا نا اعلیٰ حضرت کا، احکام شریعت کے اندر، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت. ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد تو خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے گپیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ان سے 3 سوال ہوئے ہیں. پہلا سوال ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کو کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں. وہ تو وہابی اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ تو ان کا کہ وہابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد، ان کی مسجد تو عام گھروں کی طرح ہیں، یہ تو مسجدیں ہیں ہی نہیں ہیں. اس میں نے اعلیٰ حضرت کی تصحیح کی تھی کہ بھئی اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی مسجدیں، کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت گاہیں. یہ عبادت گاہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ عام گھروں کی مثل ہیں، یعنی جیسے گھر میں نماز پڑھی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ اور نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان نہیں ہے. اور بقول ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہیں کہا چھڈو وہابیاں دی کیڑی اذان ہے، یہ تو سوراں دے سور نے. ٹھیک ہے، یہ جاندے جاندے اتنا بڑا، جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا نا، تو جاپان کے جہاز تو سمندری سفر میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں کس طرح چڑھ دوڑے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، امریکہ کے خلاف، لیکن 2 ایٹم بم گرنے سے
جاپان جنگ ہار گیا. یہ ایک ایٹم بم جو گرایا ہے نا قاسم رضوی صاحب نے, چھڑ دو بھابیاں دی کیڑی گل ہے, انہاں دی اذان دا کی احترام, یہ تے سوراں دے سور, ان کی اذان کا کیا احترام, یہ تو سوروں کے سور ہیں. جیسے سور یعنی خنزیر بدترین جانور ہے, اس طرح انسانوں میں یعنی سوروں کے اندر سب سے بدترین یہ ہیں بقول ان کے. اس کے بعد انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی ایک اتحاد امت کی فضا جعلی قائم بھی ہوئی تھی نا ان کے درمیان, جو میں کہتا ہوں یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر ہی نہیں سکتے اتحاد, ان کے بڑوں نے ان کو علیحدہ کیا ہوا ایک دوسرے کو, تو وہ بھی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ہیں سارے. تو نواز صاحب کے پیچھے پڑھیں جی. یہ سوال ایسا تھا کہ جو متقاضی تھا میں اس پہ تفصیلی بولتا, اس لیے میں نے ہر اینگل سے کوشش کی.